یہ مدارس رجسٹریشن بل حکومت کیوں نہیں پاس کر رہی اور اس کا کیا اثر پڑے گا مدارس پہ؟ مدارس کی جو تعلیم ہے وہ عام عصری تعلیم سے مختلف ایک مذہبی تعلیم دے، کالج یونیورسٹیوں والا نصاب شامل کر دیں۔ یہ اسی طرح ہوگا کہ کل مدارس والا کہنا شروع کر دیں کہ آپ میڈیکل یونیورسٹی میں آپ قرآن حدیث پڑھانا شروع کر دیں۔ دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں جو ملزمان سامنے آئے ان کا تعلق تو یونیورسٹیوں سے بھی نکلا ہے۔ مدارس میں اگر کہیں واقعات اکا دکا ہوئے بھی ہے تو آپ ان کو انہی واقعات کی حد تک رکھیں۔ کالج یونیورسٹیوں میں ہمارا نصاب جو ہے انتہائی فرسودہ ہو چکا ہے۔ آپ کو وفاق المدارس یا کسی بھی بورڈ کا آپ دکھائیں، آپ کو جو ہے نقل کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زہیب منشا۔ اس وقت حکومت اور مدارس کے درمیان ایک بحث چل رہی ہے، بلکہ بحث جنگ کی شدت اختیار کرنے جا رہی ہے۔ ایک طرف حکومت ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ تمام مدارس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے اور اس ایک ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے، جبکہ دوسری طرف مدارس ہیں اور جن میں پاکستان کے بڑے علماء اکرام ہیں، جن میں مفتی تقی عثمانی، جس میں مفتی منیب الرحمان سمیت اور ان کے علاوہ مولانا فضل الرحمان بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، مولانا فضل الرحمان کا، کہ حکومت کی کوئی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جو کہ ہمارے بورڈز کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ آج کے اس ویلوگ میں آپ جان سکیں گے کہ بنیادی طور پر مدارس کیوں رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہ رہے یا کیوں نہیں ہو رہے، اور حکومت کا جو مطالبہ ہے یا حکومت کی طرف سے جو مدارس کو رجسٹرڈ کرنے کا مطالبہ ہے وہ کس قدر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ وکیل الرحمان موجود ہیں۔ اچھا وکیل بھائی، یہ بتائیے گا، بنیادی طور پر جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مدارس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے اور اس ایک ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے، جس میں کچھ چیدہ نکات بھی یہ تھے، چونکہ جو فنڈنگ ہوتی ہے مدارس کو اس کا معلوم ہو سکے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کچھ ایسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں جس میں مذہبی لوگ استعمال ہوئے، انتہا پسندی پاکستان میں عروج میں گئی۔ تو ایک طرف حکومت کا موقف ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہمارے مدارس ہیں، جو علماء اکرام ہیں، ان کا موقف ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ بتا دیں کہ آخر یہ مدارس رجسٹریشن بل حکومت کیوں نہیں پاس کر رہی اور اس کا کیا اثر پڑے گا مدارس پہ؟ دیکھیں منشا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنے سننے کو تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ایک ملک میں دو نظام نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہم مدارس سے ہٹ کر جو ہے پورے معاشرے میں دیکھیں، پورے ملک میں دیکھیں تو یہاں کئی نظام چل رہے ہیں۔ اس میں آپ تعلیم کو ہی دیکھ لیں تو اس ملک میں آپ کو ایک سرکاری بورڈ بھی ملیں گے، آپ کے او لیول کے بورڈز بھی ملیں گے، پھر آپ کے جو ہے وہ آغا خان بورڈ ہے ہماری کراچی بورڈ میں، کراچی میں اگر بات کریں آغا خان بورڈ ہے، ضیاء الدین بورڈ ہے، اور اسی طرح ہومیوپیتھک کی ایک الگ تعلیم ہے، اس کے الگ ایک سسٹم ہے، مختلف جو ہے وہ سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، مختلف نصاب چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی بات ہو، اس ملک میں کئی نظام مختلف شعبوں میں ویسے بھی چل رہے ہیں، تو مدارس میں بھی چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کی جو تعلیم ہے وہ عام عصری تعلیم سے مختلف ایک مذہبی تعلیم دیتے ہیں، ایک اسپیشل تعلیم دیتے ہیں مدارس میں۔ وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان دینی مدارس کے نصاب میں آپ عصری علوم کو حاصل کریں، مطلب آپ اس میں میڈیکل شامل کریں، آپ انجینئرنگ شامل کریں۔ تو دوسری طرف جو ہے یہ اتنا ہی یہ غیر منطقی قسم کا مطالبہ ہے۔ کل کو آپ سے جو ہے وہ میڈیکل کے کالج پڑھنے والے سے وہ اس سے آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں انجینئرنگ شروع کر دیں، یا انجینئرنگ یونیورسٹی والوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ اس میں میڈیکل کی تعلیم شروع کر دیں۔ یہ ایک اسپیشل تعلیم ہوتی ہے اور ایک مخصوص جو ہے نصاب کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم پڑھائی جاتی ہے۔ جو مدارس ہے اس میں دینی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان سے یہ تقاضا کرنا کہ آپ جو ہے یہ اس میں کالج یونیورسٹیوں والا نصاب شامل کر دیں، یہ اسی طرح ہوگا کہ کل مدارس والا کہنا شروع کر دیں کہ آپ میڈیکل یونیورسٹی میں، میڈیکل کالجز میں آپ قرآن حدیث پڑھانا شروع کر دیں۔ تو اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اسی طرح جو ہے یہ مدارس بھی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے نصاب کو نہ چڑھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دو نظام اور تین نظام، تو آپ آلریڈی ملک میں اور نظام چل رہے ہیں، تو مدارس کے حوالے سے بھی ان کا الگ سے بورڈز موجود ہیں، وفاق المدارس ہے، تنظیم المدارس، رابطۃ المدارس ہے، ان کا سب کا ایک مشترکہ اتحاد تنظیمات المدارس ہے، جس میں تمام مسالک کے اور تمام کے بورڈز ہیں، وہ امتحانات لیتے ہیں، ان سب کا جو ہے ایک نصاب ہے، وہ آلریڈی ایک چل رہا ہے۔ اور آپ نے دہشت گردی کی بات کی، تو اگر نصاب میں اگر کوئی دہشت گردی پڑھائی جا رہی ہو تو اب عملی طور پر ہم دیکھیں تو پچھلے کئی جو ہے وہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں جو ملزمان سامنے آئے، جو ملوث افراد آئے، ان کا تعلق تو یونیورسٹیوں سے بھی نکلا ہے۔
آپ آئی بی اے کے اور کراچی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی دہشت گردی میں ملوث قرار پائے. آپ اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان یونیورسٹیوں کے نصاب کو چینج کیا جائے یا ان یونیورسٹیوں کو جو ہے وہ بند کیا جائے, ان کا جو ہے انداز چینج ہے, وہ اسی طریقے سے چل رہی ہے. مدارس میں اگر کہیں واقعات اکا دکا ہوئے بھی ہے تو آپ ان کو انہی واقعات کی حد تک رکھیں, اس بجائے اس کے کہ آپ تمام مدارس کو ایک طرح دیکھنے شروع کریں. یا اگر کہیں سے ٹیرر فائنانسنگ ہوئی ہے, دہشت گردی کی اعانت ہوئی ہے کسی مدرسے سے, تو کوئی مدرسہ ہوگا, انٹیلیجنس اداروں کے علم میں ہوگا کہ وہ کون سا مدرسہ ہے اور کس طریقے سے گیا, آپ اسی کی حد تک رہیں. لیکن ایک دو واقعات یا ایک ٹیرر فائنانسنگ کو بنیاد بنا کر آپ تمام مدارس کو اسی شک کی بنیاد سے دیکھیں, آپ اس کے نصاب کو ریگولیٹ کرنا شروع کریں. پھر حکومت کیا کہتی ہے کہ وہ محکمہ تعلیم کے انڈر لایا جائے. محکمہ تعلیم جو ہے ہمارے ملک میں تعلیم کی کیا صورت ہے وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ کالجز یونیورسٹیاں بھی جاتے ہیں, آپ خود پڑھے بھی ہیں, جاتے بھی ہیں, اور ہم سب دیکھتے ہیں کالج یونیورسٹیوں میں ہمارا نصاب جو ہے انتہائی فرسودہ ہو چکا ہے. وہ دنیا میں جو ہماری اس وقت جو جدید ٹیکنالوجی, نئے جو نصاب بن رہے ہیں, جو نئی ترقی ہو رہی ہے, نئی چیزیں, وہ ہمارا نصاب اس سے بالکل کٹ آف ہو چکا ہے. یہ پرانے زمانوں کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے جس کا عام جو پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ جدید جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جن میں ہم سکولز دیکھ لیں, اے او لیولز کے دیکھ لیں, ہم یونیورسٹیز دیکھ لیں, ہم بیکن ہاؤس, روٹس جیسے سکول ہوں یا پھر وہ لمز جیسی یونیورسٹیز ہوں, ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے جس میں بچے ڈرگز استعمال کر رہے تھے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہیں وہ جب شہریار فارمر جب عمران خان پرائم منسٹر تھے, شہریار افریدی کی رپورٹ تھی کہ اسلام آباد کے 70-80% جو سکولز ہیں وہاں پر ڈرگز, آئس اینڈ اس طرح کی جو ہیں منشیات فروخت ہو رہی ہیں اور بچے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے جو جدید تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. بالکل, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, دیکھیں آپ کے پاس جو ہے نا, آپ کو اگر گننا شروع کریں تو ہماری تعلیمی نظام میں جو خرابیاں ہیں ان کے یہاں نقل ہوتی ہے, پرچے آؤٹ ہوتے ہیں, ایم کیٹ کا دیکھ لیں جو حالیہ میڈیکل کا ہوا ہے. آپ کو وفاق المدارس یا کسی بھی بورڈ کا آپ دکھائیں, آپ کو جو ہے نقل کی کوئی مثال نہیں ملے گی. چند دنوں میں وہ رزلٹ دے دیتے ہیں. ان کے جو ہے ان کے ہاں یہ منشیات یا غیر اخلاقی سرگرمی آپ کو نہیں ملیں گی. ایک مہذب طریقے سے وہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں. اگر آپ کو نصاب میں کوئی ایشو ہے بھی تو وہ ایک بیٹھ کر کوئی چیز آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے وکیل صاحب آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا طاہر اشرفی ہیں, مفتی عبد الرحیم ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے, مفتی تقی عثمانی ہے, مفتی منیب الرحمان ہے. تو یہ بنیادی طور پر الگ الگ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں جو پبلک ہے وہ کنفیوز ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر وہ کس کی بات جو ہے اس کو جو ہے وہ سمجھے, کیونکہ وہ بھی مدارس کی بات کر رہے ہیں, مفتی طاہر اشرفی ہو, اور یہاں بھی مدارس کی بات ہو رہی ہے. تو فرق بنیادی طور پر کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا, اصل میں ہماری سب سے بڑی ایک بدقسمتی آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے ملک میں کبھی کبھار بہت سمپل ایشوز کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے. یہ مدارس کا یہ جو ایشو ہے, اگر آپ کو ایف اے ٹی ایف کی طرف سے کوئی دباؤ ہے, اگر آپ کو اکاؤنٹس بینک ٹرانزیکشن کے تھرو آپ نے چیزوں کو کرنا ہے, آپ نے آڈٹ کروانا ہے, شفافیت لانی ہے, اس کے لیے بیٹھ کر بہت اچھا ایک سیٹ اپ بن سکتا ہے, بہت اچھا سٹرکچر بن سکتا ہے. نصاب میں اور باقی چیزوں میں بہت اچھا ایک, چاہے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہو, محکمہ تعلیم کے ایکٹ ہو کے تحت کیا جائے, یا کسی بھی اس میں, یا الگ سے جو ہے اس کے لیے کوئی سیٹ اپ بنایا جائے, یہ بیٹھ کر طے کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت ساری سادہ چیزوں کو انتہائی جو ہے نا پیچیدہ کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے دنیا بھر میں جو ہے وہ ہماری جگہ سائی ہوتی ہے, اور ہمیں جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے لیے یہ ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے میں الجھے ہی ہوتے ہیں. تو اب اس کا ایشو بنیادی طور پر کیا ہے؟ اتنا مسئلہ بن کیوں رہا ہے؟ مولانا صاحب ایوان میں تقریر کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے, یہی ایشو تھا مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے. کیا ریاست کے اوپر ایف اے ٹی ایف والی تلوار کا کوئی ایشو ہوگا؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہمارے مدارس استعمال ہوئے ہیں, عسکری ونگ بنائے گئے ہیں یہاں پر. تو حکومت کو ایکچوئل ایشو کیا آ رہا ہے درمیان میں, اور یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اور کب تک حل ہوگا؟ دیکھیں ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ اس کی تو بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے منی لانڈرنگ نہ ہو, آپ کی ٹیرر فائنانسنگ نہ ہو. وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مدارس آپ کو مدارس اس محکمے کے تحت یا اس وزارت کے انڈر کر دیں یا اس طرح رجسٹرڈ کریں. آپ کو اس کو شور بنانا ہے کہ آپ کی مدارس سے جو ہے وہ ٹیرر فائنانسنگ نہ ہو, دہشت گردی کی اعانت نہ ہو, اس کو آپ نے روکنا ہے. وہ آپ کی مدارس کی جتنی بھی جو ٹرانزیکشن ہو تھرو بینک ہو اور وہ شفافیت ہو, آڈٹ ہو, اس سے کوئی مدرسہ اس سے جو انکار نہیں کر رہا. آپ کسی سے بھی بات کر لیں, وہ تو مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ جو سیز ہیں اس کو بحال کیا جائے.
تو آپ یہ جو ہے FATF کا یہ چکر ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. اچھا FATF جو ہے اصل میں کچھ چیزیں جو ہے نیتوں اور کچھ جو ہے وہ ایجنڈا تحت بھی چلائی جاتی ہے. FATF نے کہا تو یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا جو سونا ہے، جو زیورات ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیرر فنانسنگ میں یہ یوز ہوتا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. آپ کروڑوں کی زیورات آپ کے جو ہے وہ جیولری مارکیٹ میں اس کی لین دین ہوتی ہے، آپ کے جو ہے وہ لوگ گھروں میں کروڑوں روپے بلیک منی جو ہے وہ گھروں میں رکھتے ہیں. FATF کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کے سونے کی ایک ایک تولے کا ریکارڈ ہونا چاہیے، یہ کون خرید رہے، کس کے پاس کتنا سونا ہے. آپ وہ تو کر نہیں رہے. آپ کے جو ہے وہ ملک میں سمگلنگ ہو رہی ہے، سمگلنگ کے جتنے پیسے آ رہے ہیں وہ سارے جو ہے وہ آ رہے ہیں آپ کے تھرو بلیک مارکیٹ. وہ آپ کے ایکسپورٹ میں، آپ کے امپورٹ میں جو ہے وہ آپ کے انڈر انوائسنگ ہوتی ہے اور انوائسنگ ہوتی ہے. اس میں جو پیسے بن رہے ہیں وہ سارے جو ہے وہ بلیک مارکیٹ کے تحت آتے ہیں. وہاں پہ مدارس نہیں ہے، لیکن اس کو تو آپ کر نہیں رہے. جو چیزیں جو ہے وہ FATF کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کے پاس بلیک اکانومی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بلیک اکانومی سے کالے دھن سے جو ہے آپ جو ہے وہ دہشت گرد اس پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو تو کر نہیں رہے.